اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ تبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ارشید بن بابک کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ نصارہ اور قدیم اہل کتاب کے بقول ملک بابل میں اسکندر بادشاہ کی حکومت کو جب 530 سال گزر گئے اور مجوسیوں کے بقول 266 سال گزر گئے تو اردشیر بن بابک نے ملک فارس پر حملہ کر دیا، جس کا مقصد بزم خود اسے اپنے چچا زاد بھائی دارا بن تھمن بن اسفندیار کے خون کا بدلہ لینا تھا، جس نے شاہ سکندر سے لڑائی کی تھی اور سکندر کے 2 محافظوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اردشیر کا مدعا یہی تھا کہ حکومت ان لوگوں کو واپس ملنی چاہیے جو حکومت کے اہل ہیں اور جن کے آباء و اجداد کے پاس موجودہ بادشاہوں سے پہلے حکومت تھی۔ ساری زمین ایک سلطنت ہونی چاہیے اور اس کا ایک حاکم ہونا چاہیے۔ سلسلہ نسب۔ اردشیر بن بابک کا نسب یہ ہے: اردشیر بن بابک بن ساسان الاصغر بن بابک بن ساسان بن بابک بن محرس بن ساسان بن بہمن الملک بن اسفندیار بن بشتاسب بن مہراسب بن کیوجی بن کمیش۔ اور بعض حضرات نے نسب یوں بیان کیا ہے: اردشیر بن بابک بن ساسان بن بابک بن زرادہ بن بافرید بن ساسان الاکبر بن بہمن بن اسفندیار بن بشتاسب بن مہراسب۔ جائے پیدائش۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اردشیر بن بابک کی پیدائش استغر کی ایک بستی تیرودہ جو کہ استغر علاقے میں مشہور ایک محلہ ہے میں ہوئی۔ عد کا دادا۔ ان کے دادا ساسان بڑے بہادر شخص تھے۔ ان کی بہادری اور مردانگی کا ایک قصہ یوں ہے کہ انہوں نے تنہا استغر کے بڑے نامآور اور طاقتور قسم کے 80 مردوں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ فارس کے شاہی خاندان کی ایک لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ یہ خاندان بازر یا خین کے نام سے معروف تھا۔ بی بی کو رام ہشت کہا جاتا تھا۔ یہ بہت کمال و جمال کی مالک تھی۔ ساسان استغر کے آتش کدے کے نگران تھے جسے بہت نارانہ میاں کہا جاتا تھا۔ اردشیر کی ولادت۔ انہیں شکار اور شہ سواری کا بڑا جنون تھا۔ ساسان کی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ بوقت ولادت اس بچے کے بال ایک بالش سے بھی زیادہ لمبے تھے۔ جب یہ تجربہ کار ہو گئے تو اپنے باپ کے بعد عوام کے معاملات ان کے حوالے ہو گئے۔ پھر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اردشیر تھا۔ استغر بادشاہ۔ ان دنوں استغر کا بادشاہ بازر خین خاندان کا ایک شخص تھا۔ ہشام بن محمد سے جو روایت ملی ہے اس کے مطابق اس بادشاہ کا نام جوزہر تھا۔ جوزہر کا ایک خادم تھا جسے تیرا کہا جاتا تھا۔ بادشاہ نے اسے دادا بحرت میں ارجن بنا رکھا تھا۔ جب اردشیر کی عمر 7 سال ہوئی تو اس کا باپ جزیر کے پاس لے گیا۔ جزیر بیضاء مقام پر موجود تھا۔ اردشیر کے والد نے اسے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر کے درخواست کی کہ آپ اسے تیری کے ساتھ کر دیں تاکہ یہ اس سے تربیت حاصل کرے اور اس کے بعد اس کی جگہ ارجن قرار پائے۔ بادشاہ نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اس کے بارے میں ایک تحریر بھی لکھ دی۔ اردشیر تیری کے حوالے۔ اردشیر کا باپ اسے تیری کے پاس لے گیا۔ تیری نے اسے خوشی خوشی قبول کر لیا اور اسے لے کر مالک بنا لیا۔ تیری ہلاک ہو گیا تو اس کی جگہ اردشیر نے کام سنبھال لیا اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نجومیوں کے نے ہاتھ کی لکیریں دے کر اطلاع کرنے والوں کو یہ بتایا کہ آپ کو ترقی ہوگی اور آپ پورے علاقے کے مالک ہو جائیں گے۔ شیر نے یہ سن کر اور زیادہ تواضع اور مسکنت کا مظاہرہ کیا اور روز بروز اسے استحکام نصیب ہوتا رہا۔ ایک خواب۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اس کے سرہانے بیٹھا ہے جس نے اسے کہا اللہ آپ کو تمام علاقوں پر غلبہ عطا کرے گا اور تمہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اردشیر جب بیدار ہوا تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش تھا اور اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ تندرست و توانا محسوس کر رہا تھا۔
آج شیر کی پہلی قتل و غارت گری۔ آج شیر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ دار دار بحرد میں جو بانان نامی ایک علاقے میں پہنچا اور وہاں کے ایک فائیسن نامی بادشاہ کو قتل کر دیا۔ پھر کون نامی ایک اور جگہ گیا اور وہاں منوچا نامی بادشاہ کو قتل کیا۔ پھر لرویر کی ایک اور جگہ پہنچا، وہاں کے دارا نامی بادشاہ کو بھی قتل کیا اور اپنے لوگوں کو ان علاقوں کا حاکم بنا دیا۔ جزہر کے خلاف کارروائی۔ پھر اپنے والد کو ان حالات سے مطلع کیا اور باپ کو کہا کہ جزہر بیضا کے مقام پر موجود ہے، آپ فوراً اس پر حملہ کر دیں۔ باپ نے ایسا ہی کیا، جزہر کو قتل کر کے اس کے تاج پر قبضہ کر لیا اور پہاڑی علاقوں کے بادشاہ عدوان بیلوی کو خط لکھا اور خط میں بڑی لجاجت کے ساتھ اسے درخواست کی کہ وہ جزہر کا تاج اپنے بیٹے سابور کو پہنانے کی اجازت دیں۔ اردو نے اسے بہت سخت جواب لکھا اور اسے خبردار کیا کہ تم نے ان بادشاہوں کو قتل کر کے وعدہ خلافی کی ہے، مگر بابک نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہی دنوں میں وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد سابور بن بابک نے تاج پہن لیا اور اپنے باپ کی جگہ پر حاکم ہو گیا۔ ارد-شیر کی طلبی۔ اس نے ارد-شیر کو اپنے ہاں واپس آ جانے کو لکھا تو اس نے کہا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ سے سابور کو بڑا غصہ آیا، بڑا لشکر تیار کر کے ارد-شیر کے ساتھ جنگ کرنے کو چل پڑا۔ استغر سے نکلا تو وہاں ان کے کئی سارے بھائیوں سے ملاقات ہو گئی۔ بعض بھائی سابور سے عمر میں بڑے تھے، ان سب نے اپنے اتفاق سے تاج اور شاہی تخت سامنے رکھ دیا۔ پھر سب نے مل کر وہ تاج ارد-شیر کے سپرد کر دیا، اس کی تاج پوشی ہوئی اور وہ شاہی تخت پر براجمان ہو گیا۔ اس نے بڑی ہمت اور کوشش سے اس معاملے کو نمٹایا اور قوم کی درجہ بندی کر کے ربر سام بن رخبر نامی ایک شخص کو اپنا وزیر بنا دیا۔ اسے خوب اختیارات دے کر معاملات اس کے سپرد کر دیے اور ناخر نامی ایک شخص کو موبز بنا دیا۔ اسے اپنے بھائیوں اور دیگر لوگوں سے اپنے بارے میں خطرہ محسوس ہوا تو اس نے ان میں بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ پھر اسے اطلاع ملی کہ دارا بحرداس کے خلاف ہیں، چنانچہ وہ وہاں پہنچا اور وہاں کی ایک جماعت کو قتل کر کے شہر فتح کر لیا۔ پھر کرمان گیا، وہاں بلاش نامی بادشاہ سے سخت جنگ ہوئی۔ ارد-شیر نے اس جنگ میں حصہ لیا، حتیٰ کہ بلاش کو قید کر لیا اور شہر میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ارد-شیر نے کرمان پر اپنے بیٹے کو حاکم مقرر کیا، بیٹے کا نام بھی ارد-شیر ہی تھا۔ بحر فارس کے کسی ساحل پر ابتناؤ نامی ایک بادشاہ تھا جس کی تعظیم و پرستش کی جاتی تھی۔ ارد-شیر اس کے پاس پہنچا اور پہنچتے ہی فوراً اسے قتل کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو کہ اس کے پاس موجود تھے، اور ان کے جو خزانے زمین میں دفن تھے وہ سب نکلوا لیے۔ ارد-شیر کی طرف سے حرک نامی شخص ابراحسان کا حاکم تھا۔ ارد-شیر نے اسے اور اس جیسے لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ ارد-شیر نے جا کر حرک کو قتل کر دیا، پھر جوڑ گیا، اس کی بنیاد رکھی اور تربان کے نام سے معروف محل اور وہاں ایک آتش کدہ کی تعمیر شروع کر دی۔ ارد-شیر کو دھمکی۔ اسی دوران عدوان کا قاصد ان کے پاس خط لے کر پہنچا۔ ارد-شیر نے اس کی خاطر لوگوں کو جمع کیا اور ان کی موجودگی میں خط پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ تو نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے اور تو نے ہی اپنی موت کو دعوت دی ہے، اور تیری اصل کردیوں کے خیموں میں پلنے والی کردی ہے۔ تجھے اس تاج کو پہننے کی اجازت کس نے دی؟ ان علاقوں وہاں کے بادشاہوں اور شہریوں پر غالب آنے کی اجازت کس نے دی؟ جور کے صحرا میں تجھے اس شہر کو آباد کرنے کا کس نے کہا؟ اگر ہم تجھے اس محل کو بنانے کی اجازت دیں بھی تو یہ محل اس صحرا میں بناؤ جو شہر سے 10 فرسخ کے فاصلے پر ہے، اور اس کا نام رام ارد-شیر رکھو، اور ارد-شیر کو یہ بتا دو کہ عدوان کے حاکم کو تمہاری گرفتاری کے لیے تمہاری طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ مجھے تاج تو تک اللہ نے دیا ہے۔ ارد-شیر نے اسے جواب میں لکھا کہ جو تاج اس نے پہن رکھا ہے یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ جن شہروں کو میں نے فتح کیا ہے ان پر اللہ نے مجھے غلبہ عطا کیا ہے۔ جن ظالم و جابر حکمرانوں کو میں نے قتل کیا ہے ان کے قتل کرنے میں اللہ نے ہی میری مدد کی ہے۔ رہا وہ شہر جس کی میں تعمیر کر رہا ہوں اور جس کا نام ارد-شیر رکھنا چاہتا ہوں،
مجھے امید ہے کہ میں اس کی حفاظت کر لوں گا، اور تو اپنا سر اور اپنے خزانے ایک مرتبہ اس آتش کدے میں بھیج کر دیکھ جس کی بنیاد میں نے عدشیر میں رکھی ہے۔ پیش قدمی۔ پھر عدشیر استغر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عدشیر نے ابرسام کو قائم مقام مقرر کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد عدشیر کے پاس ابرسام کا خط آیا کہ انہوں نے اہواز کے حاکم کو تسلیم کر لیا ہے، اور بڑی ذلت کے ساتھ ان کو وہاں سے جانا پڑا۔ پھر عدشیر اسبہان پہنچا، اور پہنچتے ہی اسبہان کے حاکم ساز سابور کو قید کر کے قتل کر دیا۔ پھر واپس فارس آ گیا اور اہواز کے والی نیروخر سے لڑنے کا ارادہ کیا۔ رم ہرمز کے مختلف علاقوں الرجان، بنیا اور تاشان سے ہوتا ہوا اسراق تک جا پہنچا۔ جب یہاں پہنچ گیا تو اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ سوار کر کے دجلہ کے کنارے جا رکا اور شہر پر غالب آ گیا، اور سوگ اور اہواز نامی شہر کی بنیاد رکھی۔ مال غنیمت ملک فارس لے گیا۔ پھر ہیرا اور کازوروں کے راستے سے ملک فارس سے اہواز کی طرف سفر شروع کیا۔ پھر اہواز سے میسا گیا، وہاں کے بندو نامی بادشاہ کو قتل کیا، اور وہاں میسا کا محل تعمیر کر دیا۔ عدوان کو دعوت مبارزت۔ پھر ملک فارس واپس آ گیا اور عدوان کو پیغام بھیجا کہ وہ جگہ بتاؤ جہاں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوا۔ عدوان نے پیغام میں جواب دیا کہ میں تمہیں ہرمز جاں کے صحرا میں ملوں گا۔ عد کی عظیم فتح۔ عدشیر وہاں وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا اور صحرا میں اپنے لیے جگہ منتخب کر لی۔ اپنے اور اپنے لشکر کے بچاؤ کے لیے خندق کھود لی، وہاں کے چشمے پر قبضہ کر لیا۔ عدوان بھی وہاں پہنچ گیا۔ لوگوں نے لڑنے کے لیے صفیں بنا لی۔ سابور بن عدشیر کا دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ سابور نے عدوان کے منشی دار بنداز کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ عدوان کے سر کو کچلنا۔ عدشیر اپنی جگہ سے چل کر عدوان کے پاس پہنچا اور اسے قتل کر دیا۔ عدوان کے بہت سارے سپاہی بھی قتل ہو گئے، جو بچ گئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ عدشیر نے اپنی سواری سے اتر کر اپنے قدموں سے عدوان کے سر کو کچلا۔ اس دن سے عدشیر کو شہنشاہ کہا جانے لگا۔ مزید فتوحات۔ پھر عدشیر وہاں سے روانہ ہو کر ہمزان پہنچا اور اسے فتح کر لیا۔ پہاڑی علاقوں آذربائیجان اور آرمینیا موصل کو زور بازو سے فتح کیا۔ پھر ماسل سے سورستان گیا، اس کو عراق کہا جاتا ہے، اس پر غلبہ حاصل کیا اور تبہون شہر کے سامنے دجلہ کے کنارے پر ایک عجیب و غریب سا شہر بنایا اور اس کا نام عدشیر رکھا۔ تبہون شہر شہر کی مدائن کا شہر ہے۔ بحریر، ارمکان، نہر درکیت، کوئی نہر جوبر کو بھی اسی شہر میں ختم کر دیا اور ان علاقوں کے لیے گورنر مقرر کیے۔ پھر عراق سے نکل کر استغر کی طرف متوجہ ہوا، وہاں سجستان، پھر جرجان چلا گیا۔ پھر ابر شہر، مرو، بلخ، خوزام سے ہوتا ہوا خراسان کے علاقوں میں جا داخل ہوا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا اور ان کے سرداروں کو انالاہید کے آتش کدے میں بھیج دیا۔ پھر مرو سے ملک فارس آیا اور جوڑ کے مقام پر رکا۔ یہاں کوشان، توراں اور مکران کے بادشاہوں کے قاصدوں نے اس سے ملاقات کی اور اطاعت کا یقین دلایا۔ پھر عدشیر جوڑ سے بحرین کی طرف روانہ ہوا اور وہاں کے حاکم کا محاصرہ کر لیا۔ اسے ایسا پریشان کیا کہ آخر اسے خود قلعے کی دیوار سے چھلانگ لگانی پڑی، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ عدشیر کا جانشین۔ پھر عدشیر مدائن آیا، وہاں قیام کیا اور اپنے بیٹے سابور کو اپنی حیات ہی میں تاج پہنا دیا۔ گمراہ ملکہ کی عد کے ہاتھوں بربادی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ سیف عدشیر خرا کے مضافات میں کو جبران نامی علاقے کی آلار نامی بستی میں ایک ملکہ تھی، جس کی تعظیم و پرستش کی جاتی تھی۔ اس کے پاس بڑے مال خزانے اور سپاہی جمع تھے۔ عدشیر نے اس ملکہ کے پجاریوں سے جنگ کی اور ملکہ کو قتل کر دیا، اور اسے غنیمت میں بہت سارا مال، بڑے خزانے حاصل ہوئے۔ عدشیر کے بسائے ہوئے شہر۔ عدشیر نے 8 شہر آباد کیے۔ عدشیر خرا کے پاس جورر نامی شہر، رام عدشیر نامی شہر، ریوار نامی شہر، اہواز میں ہرمز نامی شہر،
سو کے احوال بھی یہی ہے۔ عراق میں با اردشیر اور یہ مدائن کی غربی جانب ہے۔ استا بازار اردشیر کرچ میسان اسی کو کہا جاتا ہے۔ بحرین میں فنیاس اردشیر یہی مدینۃ حد ہے۔ موصل میں بوزا اردشیر ہے یہی فزد ہے۔ اردشیر فاتح ہی رہا۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ جب اردشیر غالب آیا تو انہیں اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ جب اس کا دور مکمل ہونے لگا تو اس نے اپنا ولی عہد مقرر کر لیا۔ اردشیر کو ہمیشہ فتح و ظفر نصیب ہوتا رہا۔ کوئی بھی جماعت اسے شکست نہ دے سکی اور کبھی اس کا علم ناکام نہیں لوٹا۔ اس کی مملکت تمام حکمرانوں پر غالب آ گئی۔ اردشیر نے سب کو جھکا دیا، خوب خون ریزی کی اور سب علاقوں کو فتح کر لیا۔ کئی شہر بسائے، لوگوں کو بلند منصب دیے، بہت ساری عمارتیں بنوائیں۔ اردشیر نے جب اردوان کو قتل کیا، اس کے بعد اردشیر کی حکومت 14 سال رہی۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ اردشیر کی حکومت 14 سال 10 ماہ رہی۔ اردشیر کی ارمانیوں سے جنگ۔ ہشام بن محمد کا خیال ہے کہ اردشیر اہل فارس کے ہاں آیا تو اس کا ارادہ عراق کے بادشاہ پر غلبہ پانے کا ہوا۔ چنانچہ اس نے ارمانین کے بادشاہ بابا اور اردوانین کے بادشاہ اردوان کو دیکھا۔ ہشام نے کہا ارمانین عراق کے باشندے ہیں، حکومت کی خاطر یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ پھر دونوں نے مل کر اردشیر کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، مگر ان دونوں نے باری باری اردشیر سے لڑائی کی۔ ایک دن یہ لڑتا تھا، دوسرے دن وہ لڑتا تھا۔ جو دن بابا کے ساتھ لڑائی کا ہوتا، اس دن اردشیر بادشاہ کا مقابلہ کرنے کو نہیں آتا تھا، اور جو دن اردوان کے ساتھ لڑائی کا ہوتا تھا، اس دن بابا اردشیر کی خاطر لڑنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ اردشیر کی صلح۔ جب اردشیر نے یہ صورتحال دیکھی تو اردشیر نے بابا کے ساتھ اس شرط پر صلح کر لی کہ بابا اردشیر کے خلاف جنگ نہیں کرے گا، اور اردشیر اور اردوان کو آپس میں لڑنے کی کھلی چھٹی دے دی، اور اردشیر بھی بابا کو اس کے علاقوں کو اور ان کے علاقوں میں جو کچھ ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اردشیر اردوان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے فارغ ہوا تو اس نے فوراً اسے قتل کر دیا اور اس کی تمام چیزوں پر قبضہ جما لیا، اور عراق کے سارے حکمرانوں نے اس کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ جنہوں نے نہ مانی ان کو بزور بازو مغلوب کر دیا، حتیٰ کہ مخالفین کو بھی اپنی رائے کے موافق بنا لیا۔ اردشیر سے مفتوحین کی نفرت۔ جب اردشیر عراق کی سلطنت پر غالب آ گیا تو منوخ قبیلے کے بہت سارے لوگوں نے اس کی مملکت میں رہنا گوارا نہ کیا۔ چنانچہ قبیلہ قزاعہ کے وہ لوگ جو فہم کے 2 بیٹوں مالک اور عمر کے ساتھ آئے تھے وہاں سے چلے گئے۔ مالک بن زہیر وغیرہ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ملک شام میں قبیلہ قزاعہ کے لوگ جو پہلے سے رہ رہے تھے یہ بھی وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ عربوں کا نیا طرز زندگی اپنانا۔ عرب کے کچھ لوگوں نے نیا طرز زندگی اپنانا شروع کر دیا جس سے وہاں ان کا رہنا دشوار ہو گیا۔ چنانچہ وہ عراق کے سرسبز علاقوں کی طرف منتقل ہونے لگے، اور وہ سرسبز علاقوں میں 3 ہو کر رہنے لگے۔ 1 کو تنوع کہتے تھے جو کہ دریائے فرات کے غربی جانب ہیرت، انبار اور ان کے آگے خیمے بنا کر رہنے لگے۔ دوسری 1/3 عباد تھے اور یہ لوگ ہیرا میں مکان تعمیر کر کے رہنے لگے۔ تیسری 1/3 اخلاف تھے جو اہل ہیرا کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ان کا تعلق نہ تو تنوع یعنی خیموں والوں سے تھا اور نہ ہی ان عباد سے تھا جنہوں نے اردشیر کی اطاعت کی تھی۔ ہیرا اور انبار دونوں علاقوں کا بنیاد بخت نصر بادشاہ کے زمانے میں رکھی گئی تھی۔ بخت نصر کی ہلاکت کے بعد ہیرا کے باشندے وہاں سے انبار منتقل ہو گئے، جس کی وجہ سے ہیرا ویران ہو گیا۔ انبار 550 سال تک آباد رہا، یہاں تک عمر بن عدی نے اپنے زمانے میں ہیرا میں اپنی قیام گاہ بنائی تو پھر ہیرا دوبارہ آباد ہو گیا۔ ہیرا 530 سال سے کچھ اوپر عرصے تک آباد رہا۔ اس کے بعد کوفہ کی بنیاد رکھی گئی اور یہاں مسلمان ہو کر آباد ہو گئے۔ عمر بن عدی کا کل دور حکومت 118 سال سے 95 سال اردوان اور طوائف کے زمانے میں حکومت کی۔ 30 سال ملاک فارس کے دور میں، 14 سال 10 ماہ اردشیر بابو کے دور میں، اور 80 سال 2 ماہ صابور بن اردشیر کے دور حکومت میں کی۔
عرشیر بن بابک کے بعد فارس کے حکمران۔ عرشیر جب بازار فانی سے کود کر گیا تو اس کے بعد فارس کا حاکم اس کا بیٹا سابور بیٹھا۔ عرشیر کو جب حکومت ملی تو اس نے اشکانیہ کے افراد کو جو کہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس ظالمانہ کارروائی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دادا اور عرشیر بن بہمن بن اسفندیار نے قسم کھائی تھی اور اپنے بعد اپنی نسل میں یہ وصیت کر گئے تھے کہ اگر میری نسل کا کوئی بھی فرد برسر اقتدار رہے تو کسی اشکانی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب اس کی نسل سے سب سے پہلا حاکم عرشیر بن بابک تھا، تو اس نے عدل کی وصیت کی وجہ سے سب اشکانیوں کو موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ عرشیر کی اشکانی خاتون سے ہم بستری۔ کہا جاتا ہے کہ عرشیر نے اشکانیوں میں سے کسی کو اپنے دادا کی قسم پوری کرنے کے لیے نہ چھوڑا، البتہ ایک لڑکی جو حسن و جمال میں آفتاب کو شرماتی تھی وہ شاہی محل میں تھی۔ عرشیر نے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا تعلق اشکانی خاندان سے نہیں بلکہ میں اس خاندان کی شہزادیوں کی نوکرانی تھی، حالانکہ وہ اشکانی مقبول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جب عرشیر کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اشکانی نہیں تو اس نے پوچھا کہ وہ کنواری ہے یا شیبہ، تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ کنواری ہے۔ اس پر عرشیر اس سے ہم بستر ہوا اور عمل قرار پایا۔ جب لڑکی کو اپنی جان کے بارے میں اطمینان ہو گیا کیونکہ اب عرشیر سے اس کو حمل ٹھہر گیا تھا تو اس لڑکی نے حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے بتا دیا کہ اس کا تعلق اشکانی خاندان سے ہے۔ اس پر عرشیر سیکپا ہو گیا اور بوڑھے ہرجبس ابر سام کو بلایا اور اس کو صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر حکم دیا کہ اس کو لے جا کر قتل کر دو۔ باوجود اس کے کہ عرشیر کا دل اس کے قتل پر راضی نہ تھا، تاہم اپنے دادا کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جب اس لڑکی کو شیخ قتل کے لیے لے گیا تو اس نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ اس پر شیخ نے زمین میں ایک خفیہ غار میں اس لڑکی کو چھپا دیا اور اپنا عزا تناسل کاٹ کر ڈبیا میں بند کر کے مہر لگا کر عرشیر کے پاس لے آیا۔ بادشاہ نے صورتحال پوچھی تو اس نے واقعہ بتا دیا اور پھر وہ ڈبیا میں اس نے اپنے اعضائے تناسل کاٹ کر بند کیے تھے وہ عرشیر کو پیش کی کہ وہ اس پر مہر لگائے اور کسی خزانے میں رکھ دے۔ چنانچہ عرشیر نے ایسا ہی کیا۔ وہ لڑکی شیخ کی تحویل میں رہی یہاں تک کہ اس کے بچے کی ولادت ہوئی۔ اب شیخ نے اس کو بادشاہ کا لڑکا کہنے سے گریز کیا اور بادشاہ کو بھی اطلاع دینا مناسب نہ سمجھا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوا اور ادب نہ سیکھ لیے۔ شیخ ہرجزا کی دور رس نگاہیں۔ شیخ نے بچے کی ولادت کے وقت علم نجوم کے حوالے سے اس کی سعادت کا پتہ لگایا تو برج تالے نکلنے کی وجہ سے اسے یقین ہو گیا کہ یہ بادشاہ بنے گا، تو اس نے اس بچے کا ایسا نام رکھا جو نام اور صرف دونوں جہتیں رکھتا ہو، اور اگر بادشاہ کو اس کا علم ہو تو اس کی قبولیت ہو۔ چنانچہ اس نے بچے کا نام شابور رکھا۔ عربی میں اس کا معنی بادشاہ کا بیٹا ہے اور یہ پہلا لڑکا ہے جس کا یہ نام رکھا گیا۔ عربی میں اس کو صابور الجنود بن عرشیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام شابور کی بجائے حشابور رکھا گیا۔ اس سے مراد وہ رشک ہے جس کی نسل سے اس کی ماں تھی۔ عرشیر کو پریشانی۔ کافی عرصہ گزر گیا عرشیر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو اسے ایک دن اس شیخ کے پاس گیا اور عرشیر کو غمگین پا کر اس سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کس وجہ سے غمگین ہے۔ عرشیر نے جواب دیا کہ میں کیوں نہ غمگین ہوں جبکہ مشرق و مغرب میں نے اپنی تیغ زنی کے زور سے کامیابی کا علم لہرا دیا اور میرے آباء و اجداد کا ملک میرے پاس بلا شرکت غیر رہا، اور اب میں اس حالت میں مروں کہ میرا کوئی جانشین نہیں ہوگا۔ شیخ کا حقیقت بتانا۔ شیخ نے کہا اللہ تعالیٰ بادشاہ سلامت کو خوش رکھے۔ بادشاہ سلامت آپ کی عمر کی قسم میرے پاس آپ کا سعادت مند بچہ ہے۔ آپ اس ڈبیا کو منگوائیے جو میں نے آپ کو بطور امانت رکھوائی تھی اور آپ نے اس پر مہر بھی لگوائی تھی، بس میں نے اس کے ذریعے اپنے دعوے پر دلیل پیش کروں گا۔ بوڑھے کی بات سننے کے بعد عرشیر نے وہ ڈبیا منگوائی اور اپنی مہر کو دیکھ کر اس کو چاک کیا اور ڈبیا کھولی تو اس میں شیخ کی اعضائے مستورہ اور ایک خط پایا جس کا مضمون یہ تھا کہ جب ہم نے جان لیا کہ شک کی اس لڑکی کو لوجس کو حمل ٹھہرا تھا
بادشاہ سلامت عرشیر نے ہمیں اس کے قتل کا حکم دیا تو ہم نے بادشاہ کے پاکیزہ بیج کو ہلاک کرنا حلال نہ سمجھا، لہذا ہم نے اس کو زمین کے اندر بطور حفاظت کے رکھ دیا، اور کسی تانا زن کے تانے سے بچنے کے لیے ہم نے اپنی بارات کا یہ سامان کیا کہ اپنے اعضائے تناسل کاٹ کر دبیا میں بند کر کے خزانے میں رکھوا دی۔ پھر بادشاہ کے بیج کی حفاظت میں اپنی کوشش صرف کی یہاں تک کہ وہ برابر ہو گیا۔ فلاں دن فلاں وقت عرشیر کا عزت بچانا۔ اس خط کے بعد عرشیر نے حکم دیا کہ بچوں کے جلوے میں اور بعض روایتوں میں 1000 بچوں کے ساتھ جو شکل و قامت میں برابر ہوں بادشاہ کے پاس حاضر کیے جائیں، اس لحاظ سے کہ ان کے لباس و قد و قامت و ادب میں کوئی فرق نہ ہو۔ شیخ نے حکم کی تعمیل کی۔ جب عرشیر نے ان بچوں کی طرف دیکھا تو بلا کسی اشارے کے خود ہی اس کا نفس اس کے پیچھے مائل ہوا جو در حقیقت اسی کا بچہ تھا۔ پھر عرشیر نے حکم دیا اور وہ سب بچے ایوان شاہی کی طرف لے جائے گئے، اور ان سب بچوں کو مٹھ دار ڈنڈے پکڑا دیے گئے اور کھیلنے لگے۔ عرشیر ایوان شاہی میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کھیل کے دوران گیند اس ایوان میں چلا گیا جہاں بادشاہ بیٹھا تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا، تو سب بچے گیند لانے میں ہچکچائے، لیکن سابور بلا تعامل داخل ہوا اور گیند لے آیا۔ اس ایوان میں داخلے کی جرأت کی وجہ سے عرشیر کو یقین ہو گیا کہ وہ اسی کا بیٹا ہے۔ پھر عرشیر نے فارسی میں اس سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا شابورا۔ عرشیر نے کہا شابور۔ جب یہ بات یقینی ہو گئی کہ وہ عرشیر کا بیٹا ہے تو عرشیر کے بعد تاج پوشی بھی اسی کو کی گئی۔ سابور کی دانش مندی۔ سابور قبل اس کے بادشاہ بنے اہل فارس نے اس کو علم و عقل و فضل کی سخت گیری، فصاحت بلسانی رعایا کے ساتھ نرمی کے اعتبار سے آزمایا۔ جب شاہی تاج اس کو پہنایا گیا تو شرفا اس کے پاس آئے اور اسے کے حق میں طویل عمر کی دعا کی اور اس کے والد کے خصائل بیان کیے۔ صحابوں نے ان کو بتایا کہ میری طرف سے تم پر احسانات کی بارش کسی اور اچھائی کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے والد کی تعریف اس کا اصل سبب ہے۔ پھر ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا۔